أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. واجب احترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، مختلف سیاسی، سماجی، سول آرگنائزیشنز، NGOs سے اور مختلف سوشل تنظیموں سے آنے والے
مسلمانان جنابی اراکین رابطہ کمیٹی پاکستان ولندن اور بذریعہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جس جگہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے سنا جا رہا ہے، ہر سنتے کانوں کو، دیکھتی آنکھوں کو، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے بہت صحافی حضرات، اینکر پرسنز، فوٹوگرافرز، رپورٹرز، کیمرامین، فوٹوگرافرز، ٹیکنیشینز، عملے کے تمام اراکین جو اونی وین سے اپنے اپنے اسٹیشنوں پر اور اپنے اپنے اسٹیشنوں سے جہاں جہاں جن جن ممالک میں ان کی نشریات جاتی ہیں، وہاں آج کی اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کو نشر کر رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ماہ مبارک مقدس ماہ کی ایک ایک فرد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان کی مسلح افواج سے یکجہتی کا جو عظیم الشان تاریخی مظاہرہ کیا ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، میں چیلنج بھی نہیں کرتا، لیکن اگر سائنس کی ثبوت کے طور پہ کسی چیز کا حوالہ دوں، سائنٹیفکلی ثابت کروں، تو آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی کریں گے۔ چلے میں یہ کہتا ہوں، تمام پاکستان میں اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، تمام پاکستان میں جو الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ زوم پہ زوم لگائیے کیمروں میں اور زوم ان کیے جائیے، دیکھیے کہ آپ کے کیمرے کی آنکھ کہاں تک پہنچتی ہے۔ آپ کے کیمرے کی آنکھ کی بھی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن انسانوں کے سروں کا سمندر ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ماں بہنوں، میں ان حضرات سے معافی چاہوں گا جو جلسہ تک نہ پہنچ سکے، ٹریفک اور عوام کا
اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کہتا ہے گرو بندر تک، تو کوئی کہتا ہے کہیں تک، کوئی کہیں تک، کوئی کہیں تک، کہ جہاں دیکھو انسانوں کا سمندر ہے۔ میں اس کی کامیابی کی مبارکباد ایک ایک شریک فرد کو دینے سے زیادہ اس کی مبارکباد پاکستان کی مسلح افواج کو دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ایک ایک فوجی، ایک ایک جرنیل، ایک ایک کور کمانڈر، ایک ایک فوجی افسر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ پوری پاکستان آپ سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور آج یہ یکجہتی کا جو اجتماع ہوا ہے، یہ فوج کے جرنیل سے لے کے ایک جوان تک جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جو ہمت سے لڑتے ہوئے ڈٹے رہے اور محاذ کو نہیں چھوڑا، زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ان کی جرت ہمت کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو آج تک دہشت گردوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جو حوصلے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر محاذ پر دشمنوں کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا اجتماع پاکستان کے مسلح افواج کے لیے نہ صرف ہر قسم کا غیر مشروط تعاون پیش کرتا ہے، بلکہ میرے فوجی بھائیوں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہے، آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا گو بھی ہے۔ میں مسلح افواج کو یقین دلاتا ہوں اور کہتا ہوں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے کہتا ہوں شاباش میرے جوانوں، شاباش میرے بہادروں، شاباش۔ شاباش 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 میرے بہادروں، بہادر جوانوں، شاباش۔ آپ کو جتنا، بلکہ میں کیا کروں، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، 3 سیکنڈ کے لیے جو مجمع کے سامعین ہیں، مجھ سمیت اپنی جوان
میں اٹھ کر پاک فوج کو سلوٹ پیش کریں. پہل میں کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پاک فوج کے ایک ایک جوان کو سلوٹ پیش کیجیے گا. شاباش جوانوں. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، باتیں مجھے بہت ساری کرنی ہیں. یہ میرے مہمان بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان بھر سے آئے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بڑا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ 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 شکریہ. اور آج لاکھوں کے اس اجتماع میں ذرا مہمان جو پورے پاکستان سے آئے ہیں، نظم و ضبط کا انہیں بھی مظاہرہ دکھا دیجئے، مسلح افواج کو بھی دکھا دیجئے کہ ہماری غیر مشروط خدمات پہلے بھی پیش کی جا چکی ہیں اور آج بھی پیش کی جا رہی ہیں. یہ اتنے بڑے بنڈال میں سب غائب ہو جائیں گے. دیکھیے مہمانان گرامی، بسم اللہ. 1 2 3. پاکستان دشمن عناصر نے فرقہ واریت کے نفرت انگیز بیج بوئے. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس میں نفرتوں کے بیج ڈال دو، اس میں رہنے والی تمام لسانی تمام لسانی ثقافتی علاقائی
صوبائی، علاقائی، صوبائی، فقہی، مسلکی، مذہبی نفرتوں کے بیج ڈال دو. اس ملک پر پھر کسی کو یلغار کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے سے لڑ کر خود ہی مر جائیں گے، ملک کو برباد کر دیں گے. پاکستان کی مسلح افواج نے بہت صبر کیا، دہشت گردوں کو بہت موقع دیا، شرافت سے ملک آئین اور قانون کی پاسداری کو مانو. جو کچھ کرنا ہے پاکستان کے آئین قانون کے مطابق کرو. آپ کو شریعت نافذ کرنی ہے. آپ سیاسی جماعت بول رہے ہیں، اپنی شریعت جلانے والا اور بھی تو ریلیجس پارٹیز ہیں. میرے بھائیوں اور بھی ریلیجس پارٹیز ہیں یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اور بھی ریلیجس پارٹیز ہیں یا نہیں ہے؟ تو سب اپنے نظریات کی، اپنے منشور کی تبلیغ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ اپنے منشور کی تبلیغ کریں، اپنے منشور کی تبلیغ کریں، اپنے نظریے کی تبلیغ کریں، لیکن کلیشن کو اور ڈنڈے کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے اپنی خود ساختہ شریعت ہو یا نظریہ اسے دوسروں پر مسلط کرنے کی ہرگز نہ کوشش کرے نہ عمل کرے. آج پوری پاکستانی قوم مسلح افواج ایک پیش پر ہے. اور اب جب تک ملک سے پہلے تو دہشت گردوں کا صفایا ہو. سن لیا؟ سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ پہلے دہشت گردوں کا صفایا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھ لیجیے، جائے دہشت گردوں کے خاتمے کے بعد دوسرا نمبر ہوگا جاگیرداروں، وڈیروں، کرپٹ سیاستدانوں کی باس پوس کرنے اور قانون کے مطابق ان کا احتساب کرنے کا مرحلہ شروع ہوگا. متوسط طبقے کا، ایماندار لوگوں کا، نیک لوگوں کی
جن جن لوگوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے اور لوٹ کر بیرونی ممالک دولت منتقل کر دی ہے، تو کوشش تو یہی ہوگی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کی دولت کو واپس لایا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر قانون نافذ کرنے والے فیصلہ کریں گے، حکمراں فیصلہ کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ پھر کئی جہاز وہ کر لیے جائیں، چارٹر کر لیے جائیں، چارٹر کئی جہاز چارٹر کر لیے جائیں، اور جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے ان کو ایک ایک کپڑا جو انہوں نے پہنا ہو بال بچوں کا، وہ بچوں کو دودھ کی بوتلیں، کھانے کا سامان، اور ان کے بڑوں کو جو غریب کو سوکھے ٹکڑے ملتے ہیں وہ سوکھے ٹکڑے فراہم جیل میں دے دیے جائیں، اور جن جن ممالک میں ان کی دولت ہے وہاں خاندان سمیت پہنچا دیا جائے، اور ان کے گھروں املاک جو پاکستان نے اس میں قبضہ کر کے سرکاری خزانے میں سپرد کر دیا جائے، سرکاری خزانے میں سپرد کر کے وہاں اسکول، کالج، پارک، خواتین کے انڈسٹریل ہوم، کالج یہ بنائے جائیں گے۔ دوہرا نظام تعلیم ختم ہوگا، دوہرا نظام تعلیم یا تو گرامر اسکول نہیں ہوگا، یا ہوں گے تو سب گرامر اسکول کے اسٹینڈرڈ کے اسکول ہوں گے، ورنہ شیخ رشید صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو ذمہ داری دے دوں کہ جو 2 نمبر کے اسکول چلائے 3 نمبر کے، بھیا انہیں سے نمٹو، آپ پہ الیکشن کا مقدمہ بنا تھا، آپ زیادہ اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں ان سے، لیکن وہ تو جھوٹا مقدمہ بنا تھا، میں تو قانوناً الیکشن کو آپ کے ہاتھ میں قانوناً دوں گا۔ شیخ رشید صاحب شاید سوچ رہا ہوں کہ پہلے ہی مجھے اتنی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، الطاف بھائی تو مجھے اور خطرے میں ڈال رہے۔ ارے کوئی بات نہیں شیخ رشید صاحب، جیلوں میں جانا آنا تو ہمارا کام ہے، میں نے تو برطانیہ کے پولیس لاک اپ بھی دیکھ لیا ہے۔ اب وہ مقدمہ چل رہا ہے ملک میں کہ آرٹیکل 6 پرویز مشرف نے آرٹیکل 6 میں آپ کو قانون کا جو حشر کیا جا رہا ہے، قانون کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہے، اس پر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 6 نہیں ہوتا، آرٹیکل 6 اے بھی ہوتا ہے، بی بھی ہوتا ہے، اور سی بھی ہوتا ہے، سی بھی ہوتا ہے۔ پرویز مشرف کو ضرور پھانسی دیجیے، لیکن وہ تو جہاز میں تھے، نیچے گراؤنڈ پہ جنہوں نے وزیر اعظم کو گرفتار کیا، جنہوں نے قبضہ کیا، تو کیا کولیبوریشن میں وہ نہیں آئیں گے؟
مقدمہ تو سن پرویز مشرف کے برابر میں ایک گھر کسی کا خالی بنا کے جنرل کیانی صاحب کو اور جو شریک کار تھے ان کے لیے بھی حریم قریب مکان ڈھونڈ لے، ایک بستی بنا دے نہیں آرمی بستی آرٹیکل 6ABC کے مرتکب حضرات کی بستی جنہوں نے یہ جرم کیا ہے. کیا خیال ہے؟ اور بتاؤں تو جناب یہ نہیں ہوگا دھاندلی، یہ دھاندلی نہیں ہوگی. ملک میں اب جو انقلاب آنے والا ہے، اور میں تو اس موجودہ فوج کے چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا کور کمانڈرز ہو یا افسران ہو، یہ بڑی اچھی بہادر ٹیم ہے صاحب. جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کر دیا. پوری فوج کو اوپر سے نیچے تک سب کو سلامت حسین پیش کرتا ہوں. مرتبہ پھر میرے بھائیوں، what I want, what NQM wants. Now let me clarify. For the international persons and from these journalists to their governments, to their people, what is the political program of the MQM? Number one, MQM wants to establish true democratic system in Pakistan according to its real spirit, in its true spirit. Government by the people, government for the people, government of the people, not government by the feudal, of the feudal, for the feudal, whatever, corrupt, this, that. میں گردان میں جانا نہیں چاہتا. ایک بات، سپریم کورٹ کا دروازہ صرف دولت مند ہی نہیں کھٹکھٹا سکے. سپریم انصاف کا نظام ایسا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ ایک غریب آدمی بھی انصاف کے حصول کے لیے کھٹا سکے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ایک وزیر اعظم برطرف اور دوسرے وزیر اعظم پر سینکڑوں مقدمات ہو. اسلم میں ایک کیس ہو، چاہے اسلم میں کیس اسکینڈل ہو، تو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا